نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید واللیل اذا سجا صدق اللہ مولانا العظیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا وسیع الکرم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے مرکزی نظامت دعوت منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام آن لائن درس عرفان القرآن کی نشست میں ہم حاضر ہیں۔ ان دروس عرفان القرآن کی نشستوں کا ہمارا موضوع حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہا ہے۔ معزز ناظرین، اس سے پچھلی نشست میں ہم نے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال پہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور آج کا ہمارا موضوع زلف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جمیل ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، زلف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری زلفوں کی قسم اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں زلف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم اس انداز سے اٹھاتا ہے، واللیل اذا سجا، اے پیاری پیاری بکھری بکھری زلفوں والے محبوب، تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ تو رب کائنات اپنے کلام میں جس محبوب کی زلفوں کی قسم کھاتا ہے، ان زلفوں کی عظمت اور رفعت کا عالم کیا ہوگا۔ تو سامعین محترم، پھر صحابہ کرام کی اگر حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں اور صحابہ کرام کی مجالس پہ نگاہ ڈالیں تو صحابہ کرام بھی زلف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسیر نظر آتے ہیں۔ صحابہ کرام جب اپنی مجالس میں بیٹھا کرتے تو صحابہ کرام کبھی تاجدار کائنات کے حسن و جمال کا تذکرہ چھیڑتے، صحابہ کرام کبھی مکھڑائے والضحیٰ کا ذکر کرتے، کبھی ید مصطفیٰ کا ذکر کرتے، کبھی مصطفیٰ کی پیاری پیاری دیگر اداؤں کا ذکر کرتے، اور ان اداؤں میں صحابہ کرام پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بکھری بکھری کالی کالی سیاہ زلفوں کا بھی ذکر کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام زبان حال سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے زلف یار میں تیرے بال بال کے صدقے، اے زلف یار میں تیرے بال بال کے صدقے، رہائی جس سے نہ ہو ایسے جال کے صدقے۔ پھر صحابہ کرام کبھی زبان حال سے یوں کہتے ہوں گے کہ کوئی زلفاں چھلے وے چھلے، سارا جگ سونا پر میرے محبوب تو تھلے وے تھلے۔ سامعین محترم، آئیے صحابہ کرام کی مجالس کو دیکھیں
اور صحابہ کرام سے سنیں کہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری کا ذکر کس انداز سے کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کان شہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم راجیلا لا جعدا ولا ثابتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری زلفیں نہ تو مکمل طور پہ خمدار تھیں، نہ مکمل طور پر بالکل اکڑی ہوئی سیدھی تھیں، بلکہ پیارے محبوب کی پیاری زلفیں نیم خمدار صورت میں تھیں۔ یہ حدیث مبارکہ امام بخاری صحیح بخاری میں لائے، امام مسلم صحیح مسلم میں لائے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کی پیاری زلفیں نیم خمدار تھیں۔ پھر حضرت ہند بن حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حلیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں تو یہی فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی زلفیں نہ تو بالکل سیدھی تھیں، نہ بالکل گھنگریالی تھیں، بلکہ محبوب کی زلفیں نیم خمدار صورت میں تھیں۔ پھر سامعین، شبانہ روز مصروفیات کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں بڑھ جاتیں، تو جب آقا علیہ السلام کی زلفیں قدرے بڑی ہوئی نظر آتی تو پیارے آقا کی زلفیں کانوں کی لبوں تک چلی جاتی۔ پھر کبھی کبھی آقا کی زلفیں پیارے آقا کے کندھوں تک، شانوں مبارک تک چلی جاتی، کندھوں تک چلی جاتی۔ اور صحابہ کرام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا ذکر ہر پیرائے میں، ہر انداز سے بڑی محبت کے ساتھ کرتے تھے۔ معزز سامعین و ناظرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں پیارے آقا علیہ السلام کے منہ مبارک کے حوالہ سے آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام اپنے عاشقوں میں، اپنے صحابہ میں اپنی زلفیں تقسیم فرمایا کرتے تھے، اپنے منہ مبارک تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری صحیح بخاری میں لاتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف لائے۔ پھر آقا علیہ السلام نے قربانی دی، اور قربانی کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا۔ تو جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما حلق راسہ، جب پیارے آقا نے اپنے سر مبارک کا حلق کروایا، بال مبارک ترشوائے، کان ابو طلحہ اول من اخذ من شعرہ، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک اپنے عاشقوں میں تقسیم فرما دیے، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب سے پہلے خوش نصیب تھے جن کو سب سے پہلے پیارے آقا علیہ السلام کا بال مبارک نصیب ہوا۔ پھر حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ حضرت امام احمد بن حنبل المسند میں لائے کہ یہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے چلے عمرہ شریف کی ادائیگی کے لیے مکہ المکرمہ کی طرف۔ جب مکہ شریف کے قریب پہنچے حدیبیہ کے مقام پر تو کفار نے روک دیا، کفار نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ شریف کی ادائیگی کے لیے مکہ میں داخل نہ ہونے دیا۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ حدیبیہ کے مقام پر ہے، کفار مکہ میں ہیں، مذاکرات کا سیشن چلا، تو میرے آقا کی طرف سے سفیر بن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں گئے کفار کے پاس، اور عروہ بن مسعود
کفار کی طرف سے سفیر بن کر آئے پیارے آقا کے پاس جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ عروہ بن مسعود 2 یا 3 دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہے، مذاکرات کے سیشن چلتے رہے۔ جب تیسرے دن عروہ بن مسعود واپس مکہ میں کفار کے پاس پہنچے تو کفار کی مجلس شورا بیٹھی تھی اور وہ یہ فیصلہ کرنے جا رہے تھے کہ مسلمانوں پہ حملہ کر کے مسلمانوں کا کام تمام کر دیا جائے اور مسلمانوں کے نبی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شہید کر دیا جائے، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، مسلمانوں کے نبی ان کے ساتھ ہیں اور ادھر مکہ میں کفار کی تعداد زیادہ ہے۔ وہ یہ مشورہ کر رہے تھے کہ اس سے بہتر موقع ہمیں اور زندگی میں نہیں ملے گا دین اسلام کو مٹانے کا۔ تو جب عروہ بن مسعود ان کی مجلس میں پہنچے، مجلس مشاورت میں، تو عروہ بن مسعود ان سے بول کے کہتے ہیں کہ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا ارادہ کبھی نہ کرنا، مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا کبھی نہ سوچنا۔ تو وہ سارے کے سارے کفار حیرانگی کے ساتھ عروہ بن مسعود کو دیکھنے لگے اور کہتے ہیں کہ عروہ بن مسعود کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو عروہ بن مسعود ان کفار کی مجلس شورا میں کھڑے ہو گئے تو بول کے کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، شہنشاہوں کو دیکھا، لیکن جتنا ادب، جتنا احترام، جتنی تعظیم، جتنی تکریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اور محمد مصطفیٰ کی عاشق محمد مصطفیٰ کی کرتے ہیں، نہ میں نے کائنات میں کبھی ایسی تعظیم دیکھی نہ تکریم دیکھی۔ تو وہ کفار حیرانگی کے ساتھ کہتے ہیں کہ عروہ بن مسعود کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو عروہ بن مسعود بول کے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب مسلمانوں کے نبی وضو فرماتے، وہ سارے کے سارے مسلمان، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اپنے نبی کے گرد دائرہ ڈال کر گھومنے لگ جاتے، نبی کے گرد یوں چلنے لگ جاتے، اور ہر کسی کی کوشش ہوتی کہ وضو کے پانی کے وہ قطرات جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے مس کر چکے ہیں وہ زمین پہ نہ گریں، وہ اس کو نصیب ہو جائیں۔ تو وہ اپنے نبی کے جسم اقدس کے ساتھ لگے ہوئے پانی کے ایک ایک قطرہ کو بھی زمین پہ نہ گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ لیتے تھے۔ اور عروہ بن مسعود فرماتے پھر میں نے دیکھا جب مسلمانوں کے نبی گفتگو فرماتے، کلام فرماتے، تو سارے کے سارے مسلمان خاموشی کے ساتھ اتنے ادب کے ساتھ گفتگو سماعت کرتے اور اس ادب اور تعظیم کے ساتھ بیٹھے ہوتے جیسے ان کے سروں پر پرندے آ کے بیٹھ گئے۔ پھر جب مسلمانوں کے نبی لعاب دہن مبارک پھینکنے لگتے، تھوک مبارک مسلمانوں کے نبی نکالنے لگتے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن مبارک نکالنے سے پہلے درجنوں ہاتھ ان کے چہرہ اقدس کے سامنے ہوتے اور وہ اپنے نبی کا لعاب دہن مبارک بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ اور جس خوش نصیب کو وہ لعاب دہن مبارک نصیب ہو جاتا، وہ لعاب دہن مصطفیٰ اپنے چہرہ پہ ملتا، اپنے سینہ پہ ملتا، اور جن کو لعاب دہن مبارک نصیب نہ ہوتا وہ اس خوش نصیب کے قریب آتے، بڑے تمنائی انداز کے ساتھ کہتا کہ اے خوش نصیب، وہ ہاتھ جن ہاتھوں پہ لعاب دہن مصطفیٰ لگا ہے وہ ہاتھ ہی میرے ہاتھوں کے ساتھ مس کر دے۔ اور اس سے آگے عروہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب حجام آیا مسلمانوں کے نبی کے بال مبارک سنوارنے کے لیے، وہ زلف عنبرین سنوارنے کے لیے، تو وہ حجام اپنا کام کر رہا تھا، زلف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنوارتا چلا جا رہا تھا، اور سارے کے سارے مسلمان
اس شاکان مصطفیٰ، دیوان گان مصطفیٰ، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد یوں چکر کاٹ رہے تھے، اس خواہش میں، اس التجا میں، اس تمنا میں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک منہ مبارک مجھے نصیب ہو جائے۔ اور جس کو منہ مصطفیٰ نصیب ہو جاتا، بال مصطفیٰ نصیب ہو جاتا، اس کے چہرے پہ خوشی کے ایسے اثرات ہوتے کہ یوں لگتا کہ پوری کی پوری کائنات کا خزانہ اسے نصیب ہو گیا۔ تو سامعین محترم، اس انداز سے صحابہ کرام اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کو، پیارے آقا کی زلف عنبری کو حاصل کرتے، پھر اس کا ادب کرتے، احترام کرتے، تعظیم کرتے، تکریم کرتے، اور پھر اس کو سنبھال کے رکھتے، اس سے تبرک حاصل کرتے۔ معزز ناظرین و سامعین، آئیے اب منہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام کا برکت حاصل کرنا دیکھتے ہیں۔ امام بخاری اس حدیث مبارکہ کو صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے پانی کا ایک پیالہ دیا اور مجھے بھیجا ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ جب میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو ان کے پاس میں نے چاندی کی ایک خوبصورت ڈبیا دیکھی۔ چاندی کی اس خوبصورت ڈبیا میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک محفوظ تھے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب بھی کوئی بیمار پانی لے کر آتا یا جب بھی کوئی برکت کا طالب پانی لے کر آتا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا منہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پانی میں ڈبوتی، پانی کو ہلاتی، اور وہ پانی اس آنے والے کو عطا کر دیتی۔ اس منہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جن پہ نظر بد ہوتی اللہ شفا دیتا، بیمار ہوتے تو بیماری سے اللہ شفا دیتا۔ اللہ رب العزت منہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا کرتا چلا جاتا۔ پھر سامعین و ناظرین، آئیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی کامیابی کا راز دیکھیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام کے ایسے مجاہد ہیں، وہ سپاہی ہیں کہ جس بھی میدان میں اترے فتح یاب ہو کر آئے۔ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہر جنگ سے، ہر میدان سے کامیاب ہو کر آئے، تو ان کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ آئیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کو دیکھیں۔ جعفر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا امامہ، ان کی ٹوپی ان کے سر سے گر گئی، زمین پر گری اور گم ہو گئی۔ ایک طرف جنگ جاری تھی اور ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامہ، ان کی ٹوپی ان کے سر سے زمین پہ گری اور گم ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مجاہدین کو، اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ٹوپی کو تلاش کر کے لاؤ۔ ٹوپی تلاش کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ٹوپی نہ ملی، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بڑی تاکید کے ساتھ حکم فرمایا کہ باقی سارے کام چھوڑ دو، پہلے اس ٹوپی کو تلاش کر کے لاؤ۔ سارے مجاہدین ٹوپی کو تلاش کرنے میں لگ گئے۔ جب ٹوپی مل گئی تو ہر کوئی تعجب میں تھا کہ یہ ٹوپی ظاہری دیکھنے کے اعتبار سے کوئی نئی ٹوپی نہیں لگتی، کوئی بڑی قیمتی ٹوپی نہیں لگتی، بلکہ دیکھنے کے اعتبار سے وہ سیدھا نظر آتی ہے، پرانی نظر آتی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس اہتمام کے ساتھ، اس تاکید کے ساتھ ہمیں کیوں حکم دیا کہ باقی سارے کام چھوڑو اور پہلے ٹوپی کو تلاش کر کے لاؤ؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے عظیم سپہ سالار، اس ٹوپی میں کیا راز ہے کہ آپ نے جنگی معاملات کو چھوڑ دیا، جنگی حکمت عملی کو چھوڑ دیا اور سب کو ٹوپی تلاش کرنے پہ لگا دیا؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ساری کی ساری فتوحات کا راز اسی ٹوپی کے اندر ہے۔ مجھے ہمیشہ فتح اس امامہ اور اس ٹوپی کی وجہ سے ملتی رہی۔ ہر کوئی حیران تھا کہ کیا وجہ ہے، ہر کوئی جاننا چاہتا تھا فتوحات کا راز ٹوپی میں کیسے؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ موئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مجھے حجۃ الوداع کے موقع پر نصیب ہوا تھا، میں نے وہ موئے مصطفیٰ اس ٹوپی کے اندر سلائی کر رکھا ہے۔ اسی موئے مصطفیٰ کی برکت سے مجھے ہر میدان میں فتح نصیب ہوئی اور کامیابی و کامرانی نصیب ہوئی۔ تو پھر ہر کوئی جان گیا کہ ان فتوحات کے پیچھے برکت موئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو سامعین محترم، یہ معجزہ موئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آج تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک پوری دنیا میں مختلف میوزیمز کے اندر محفوظ ہیں، اور آج بھی جب ان کی زیارت کرتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے، دلوں کی ویران کھیتیوں کو آبادی نصیب ہوتی ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آقا علیہ السلام کا عشق نصیب ہوتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی ان دروس عرفان القرآن کے ذریعے امت مسلمہ میں پھر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ آئیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو اپنے من میں بسا کر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا بیج بوئیں کہ ایمان کی بہاریں نصیب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ رب کائنات اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہماری اس محنت کو اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔